اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ صلوات پہلے چار مصرعے پیش کر دوں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب ابوالفضل العباس علیہ السلام کی شان میں چار مصرعے کر رہا ہوں کہ دل میں رہتا ہے تیرا عکس خیالی مولا، دل میں رہتا ہے تیرا عکس خیالی مولا، خوبصورت تیری تصویر بہت ہے عباس، خوبصورت تیری تصویر بہت ہے عباس، اور کس کے اللہ کی رسی کو پکڑنے کے لیے تیری درگاہ کی زنجیر بہت ہے عباس۔ نعرہ صلوات پڑھیں ذرا۔ تین چار شعر اور ہیں۔ اے شے کے عزادار غم شے میں لٹا اور، اے شے کے عزادار غم شے میں لٹا اور، ہو خرچ جو مجلس میں تو دیتا ہے خدا اور، ہو خرچ جو مجلس میں تو دیتا ہے خدا اور عرض کیا ہے کہ جنت ہے ہر ایک شے کے عزادار پہ واجب۔ کیونکہ چھٹے امام کا قول ہے کہ ہر شے جو رو یا رلائے یا رونے والے کے منہ بنا اوپر جنت واجب ہے، کہ جنت ہے ہر ایک شے کے عزادار پہ واجب، اور ملتی ہے ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا اور، ملتی ہے ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا اور۔ شعر سمجھ فرمائیں کہ ملتی ہے ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا اور جس روز سے سرور کا عزا خانہ سجا ہے، جس روز سے سرور کا عزا خانہ سجا ہے، اس روز سے ہے گھر کی میرے آب و ہوا اور، اس روز سے ہے گھر کی میرے آب و ہوا اور بس دو شعر کے حیدر کے علم کی تھی ہوا دہر میں لیکن، حیدر کے علم کی تھی ہوا دہر میں لیکن، ہے حضرت عباس کے پرچم کی ہوا اور، ہے حضرت عباس کے پرچم کی ہوا اور۔ ایک شعر پڑھ دوں اور کہ سب ناصر شبیر ہنسے موت پر لیکن، سب ناصر شبیر ہنسے موت پر لیکن، ہے اصغر بے شیر کے ہنسنے کی ادا اور، ہے اصغر بے شیر کے ہنسنے کی ادا اور۔ فاتحہ۔ بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، کربلا درۃ الدولہ بہادر میں ہر سال کی طرح امسال بھی عشرہ مجالس مرثیہ خوانی جو عشرہ اولیٰ میں منعقد ہوتا تھا منعقد ہو رہا ہے، مگر حالات کی بنا پر اس انداز میں نہیں ہے، پھر بھی بہرحال چند لوگوں میں گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کو دیکھتے ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کرتے ہوئے مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے، اور کل پہلی مجلس منعقد ہوئی تھی، اور آج اس سلسلے کی دوسری مجلس کو میں مرثیہ پڑھنے کے شرف میں حاصل کر رہا ہوں، اور آپ حضرات سماعت فرمائے جہاں جہاں یہ مجلس سنی جا رہی ہے۔ یہ مرثیہ خدا سخن میر ببر علی انیس کا ہے، اور یہ بہت طویل مرثیہ ہے۔ بڑی کوشش کی ہے ہم نے کہ اس میں کم سے کم پڑھے جائیں، لیکن پھر بھی اس تسلسل کو باقی رکھنا بڑی ضروری ہوتا ہے۔ جب تک تسلسل ناقائم ہو تو بے ربط تو آتا ہے مرثیہ۔ جتنا ممکن ہو سکا میں نے کوشش کی ہے کہ لیکن اگر ذرا سے کچھ تاخیر ہو جائے تو آپ حضرات برداشت فرمائیں گے، معاف فرمائیں گے، اور میں یہ مرثیہ پیش کر رہا ہوں۔ نعرہ صلوات۔ 2 تاریخ کی مناسبت سے امام حسین کربلا پہنچے ہیں، ان میں خدا سبحانہ نے پیش کیا جب منزل مقصد پہ امام زمن آئے، تھا شور کے مرنے کو غریب الوطن آئے، جنگل میں عجب شان سے گل پہ رہن آئے، مرجھائے ہوئے دھوپ میں نازک بدن آئے، پھولوں سے زمین بس گئی میدان ستم کی، آنے لگی صحرا سے ہوا باغ رم کی۔ دیکھیں سماع فرمائیں کیا شعر، کیا شعر فرمائیں میر انیس نے، انہی کا حق تھا کہ زہرا کے گلوں سے جو بھرا دشت کا دامن، اجڑے ہوئے جنگل میں بھی آنکھیں ہوئی روشن، انبار خس و خار بنا غیرت گلشن، اور ہر نخل تھا رشک شجر وادی ایمن۔ کیا بیت فرمائی خدا سخن نے کہ عکس رخ شبیر کی زو دور تلک تھی، اور دریا کی ہر ایک لہر میں بجلی کی چمک تھی۔ نعرہ صلوات پڑھا رہے ہیں آپ حضرت دیکھیں، دریا کی ہر ایک لہر میں بجلی کی چمک تھی، اترا جو فرس سے وہ رہے حق کا فدائی،
سر سبزی بستان ارم دشت نے پائی، وہ نہر، وہ اشجار، وہ سبزہ، وہ ترائی، اور جنگل بھی ہوا پر تھا کہ آج اپنی بنائی۔ دیکھیں جنگل اور بن دونوں ایک ہی لفظ ہیں، کیا خوبصورت انداز میں میننی سے پیش کیا ہے۔ جنگل بھی ہوا پر تھا کہ آج اپنی بنائی، رشک آتا تھا خورشید کو ذروں کی چمک پر، اور صحرا کے پہاڑوں کی بھی چوٹی تھی فلک پر، صحرا کے پہاڑوں کی بھی چوٹی تھی فلک پر۔ کیا کیا بند نظم کیے ہیں خدا سخن نے، کہ دریا کے کنارے سے ہوا سرد جو آئی، عباس دلاور سے کہا شہ نے کہ بھائی، خیمے کے لیے کون سی جا ہے تمہیں بھائی، کی عرض بہادر نے کہ بہتر ہے ترائی، لہراتا ہے دل یہاں کی فضا خوب ہے مولا، لہراتا ہے دل یہاں کی فضا خوب ہے مولا، اور شیروں کو ہوا نہر کی مرغوب ہے مولا، شیروں کو ہوا نہر کی مرغوب ہے مولا۔ سما فرمائیں جہاں جہاں ذرا سن رہے کہ اترے گی تو یہاں فوج شہنشاہ حجازی، سیراب رہیں گے لب جو اشتر و تازی، فرسودہ بہت راہ کی گرمی سے ہے غازی، عادی ہے کئی وقت طہارت کے نمازی، منظور نظر طاعت اللہ ہے سب کو، اور دریا پر اترنے کی بڑی چاہ ہے سب کو، دریا پر اترنے کی بڑی چاہ ہے سب کو۔ شہ نے کہا اچھا یہیں خیمے کرو برپا، منظور نہیں اپنے ہوا خواہوں کو ایزا، ہم چشمہ الطاف ہیں ہم فیض کے دریا، مانے ہو اگر اہل شقاوت تو کریں کیا، آرام ہمارا انہیں منظور نہیں ہے، اور خیمہ وہ ہٹا دیں میں تو کچھ دور نہیں ہے، کچھ دور نہیں ہے۔ تم بھی یہ خبر سن چکے ہو حر کی زبانی، سب کوفیو شامی ہے میرے دشمن جانی، در پے ہیں کہ مٹ جائے محمد کی نشانی، دیکھو گے کہ وہ لوگ نہ دیں گے مجھے پانی، بے جرم و گناہ قاتل اولاد علی ہے، اور فوجیں میرا سر لینے کو شہروں سے چلی ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں اب جواب سن کے جناب عباس کا، تھرا کے یہ کہنے لگے عباس دلاور، کیا منہ ہے کسی فوج کا ہے سبت پیمبر، جو حق کی طرف ہیں انہیں مرنے کا نہیں ڈر، اس وقت سمجھ لیں گے جب آئیں گے ستمگر، مولا غازی عباس اس وقت سمجھ لیں گے جب آئیں گے ستمگر، دشمن بے سمجھوائیں دشمن ہمیں سرکائیں اب اس جا سے تو جانے، اور شیروں کو ہٹا دے کوئی دریا سے تو جانے۔ نعرہ صلوات، نعرہ صلوات ضرور پڑھی دور سے آواز جائے تاکہ وہ فرما کہ یہ فراشوں کو عباس پکارے، ہاں خیموں کو برپا کرو دریا کے کنارے، سب لوگ تھکے ماندے ہیں لشکر کے ہمارے، فراشوں نے بار اونٹوں سے یہ سن کے اتارے، ناگاہ نشاں ظلم کے برپا نظر آئے، اور خیمہ ابھی کھلتا تھا کہ آدھا نظر آئے، آدھا فوج پہنچ گئی جدید کی، میدان سے سواروں نے یہ بڑھ بڑھ کے پکارا، تم کون ہو کیا کام ہے دریا پر تمہارا، فوج آتی ہے جلدی کرو ساحل سے کنارہ، ہوگا لب جو شام کے لشکر کو اتارا، گھوڑوں سے زمین یہاں کی ہلے گی کوئی دم کو، 2 لاکھ سواروں کی جگہ چاہیے ہم کو، 2 لاکھ سواروں کی جگہ چاہیے ہم کو، معلوم کہہ رہے ہیں 2 لاکھ سوار۔ اب اسی سے اندازہ کر لیں کتنی فوج تھی کربلا کے میدان میں، صرف پہلے دن 2 لاکھ کی فوج، 2 لاکھ سواروں کی جگہ چاہیے ہم کو۔ اب سما فرمائیں ہتھواس کے تیغو سپر اکبر یہ پکارے، کیا بکتے ہو بےہودہ سخن منہ پہ ہمارے، کھینچیں گے جو تیغیں اسد اللہ کے پیارے، اور خوکا ابھی محبر سے دریا کے کنارے۔ جناب ایک بار فرما رہے ہیں لاکھ آئیں کہ 2 لاکھ کبھی ہم نہیں ڈرتے، ارے رو باہوں کے دھمکانے سے زے غم نہیں ڈرتے، رو باہوں کے دھمکانے سے زے غم نہیں ڈرتے۔ ہونے لگی آدم اور اکبر میں جو تکرار، غیظ آ گیا برہم ہوئے عباس خوشتوار، جھپٹے صفت شعر یہ کہتے ہوئے ایک بار، ہاں ہاں کدھر آتے ہو خبردار خبردار، دم میں نظر آئے گا نہ سر تن پر کسی کے، اور شہزادے سے کی جو نہ سخن بے ادبی کے،
شہزادے سے کی جو نہ سخن، جناب عباس نے فرمایا شہزادے سے کی جو نہ سخن بے ادبی کے۔ اب سما فرمائے من جناب عباس فرما رہے ہیں کیا ڈر ہے ہمیں، کیا ڈر ہمیں، آتی ہے تو آئے سپہ شام، فوجیں ہو کہ لشکر ہو کسی سے ہمیں کیا کام، دریا سے ہٹے گا نہ محمد کا گل اندام۔ جناب عباس فرما رہے کوئی اور نہیں، دریا سے ہٹے گا نہ محمد کا گل اندام، گرمی میں ترائی کو نہیں چھوڑتے زرغام، ملک اپنی ہے غیروں کا اجارہ نہیں ہرگز، اور دریا یہ ہمارا ہے تمہارا نہیں ہرگز، دریا یہ ہمارا ہے، میرے صلوات، دریا یہ ہمارا ہے تمہارا نہیں ہرگز۔ اب اس کے بعد وہ جواب دیتے ہیں مرون، وہ بولے کہ بیکار ہے تقریر یہ ساری، حاکم کا عمل ہے نہیں یہاں ملک تمہاری، صحرا پہ بھی دریا پہ بھی حکم اس کا ہے جاری، فرمایا بہادر نے کہ غاصب ہے وہ ناری، فرمایا بہادر نے کہ غاصب ہے وہ ناری، بس میں سب خلق ہے قبضے میں شہنشاہ ہے جری کے، او آقا میرے مختار ہے خشکی و طریقے، آقا میرے مختار ہے خشکی و طریقے، جو ہوئے سو ہو آ چکے شاہ امم اب تو، ہمیں بات فرما رہے ہیں گرتا ہے لبے نہر حسینی علم اب تو، سر بھی جو کٹے گا تو نہ سرکیں گے ہم اب تو، اور شیروں نے یہیں گاڑ دیے ہیں قدم اب تو، دم جسم میں جب تک ہے لڑائی نہ چھٹے گی، اور تا حشر یہ دریا کی ترائی نہ چھٹے گی، نعرہ صلوات بآواز بلند پڑھیں ذرا۔ آج بھی جناب عباس کی قبضے میں ترائی ہے، تا حشر یہ دریا کی ترائی نہ چھٹے گی، کہتا ہوں میں دیکھو قدم آگے نہ بڑھانا، آسان نہیں شیروں کو ترائی سے ہٹانا، حیدر کے پسر ہیں ہمیں کو کیا تم نے ہے جانا، قبضے کو جو پکڑے تو الٹ جائے زمانہ، اور کر دیں ابھی یوں زیر و زبر ہفت طبق کو، جس طرح الٹ دیتے ہیں انگلی سے ورق کو، جس طرح الٹ دیتے ہیں انگلی سے ورق کو، نعرہ صلوات بآواز بلند گڑھے۔ گھبرا کے ادھر سے شہ والا یہ پکارے، ہاں ہاں میرے صفدر میرے عاشق میرے پیارے، تلوار نہ کھینچو ابھی صدقے میں تمہارے، راضی ہوں میں اترے وہی دریا کے کنارے، راضی ہوں میں اترے وہی دریا کے کنارے، کچھ غم نہیں جلتی ہوئی ریتی پر رہیں گے، ارے راحت انہیں ہوئے ہم ہی تکلیف سہیں گے، ہم ہی تکلیف سہیں گے۔ مولا فرما رہے ہیں آئے جو یہ فرماتے ہوئے شاہ خوش اقبال، دیکھا کہ غصے سے بہادر کا عجب حال، راشاتن پر نور میں خورشید کی تمثال، ابرو بشکن تیغ بکف غیث سے منہ لال، بل کھائے ہوئے دوش پر گیسو تو پڑے ہیں، اور بپھرے ہوئے جوں شیر ترائی میں کھڑے ہیں، بپھرے ہوئے جوں شیر ترائی میں کھڑے ہیں۔ سب جناب عباس سے کیا حال تھا، غصے میں کچھ آنکھوں سے نہ دیتا تھا دکھائی، حضرت سے کہا آپ ٹھہر جائیے بھائی، اس وقت مناسب ہے انہیں چشم نمائی، کہتے ہیں میرے منہ پر کہ لے لیں گے ترائی، کہتے ہیں میرے منہ پر کہ لے لیں گے ترائی، میں اب انہیں بے جان سے مارے نہ پھروں گا، اور بے تیغ کے گھاٹ ان کو اتارے نہ پھروں گا۔ بولے یہ برادر سے لپٹ کر شہ ابرار، ہے دھیان کدھر کرتے ہو کن لوگوں سے تکرار، کیا منہ جو ہٹا دیں تمہیں دریا سے ستمگار، بس تھام لو غصہ ہمیں کرتے ہو اگر پیار، اللہ سزا دے گا انہیں بے ادبی کی، اور لڑنا ہمیں لازم نہیں امت سے نبی کی، لڑنا ہمیں لازم نہیں امت سے نبی کی، بےہودہ نہیں بکتے ہیں جانے تو چلے آؤ، سمجھا رہے مولا جناب عباس کو، حیدر کی قسم ہے تمہیں غصے سے نہ تھراؤ، آوارہ وطن ہوں میری غربت پر ترس کھاؤ، محمل میں تڑپتی ہے سکینہ اسے سمجھاؤ، دو چل کے تسلی نہیں مر جائے گی زینب، اور گھبرا کے ہماری سے نکل آئے گی زینب۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں چھوٹے بھائی کو غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ناگاہ صدا دختر زہرا کی آئی،
بلوا ہے مسافر پر محمد کی دہائی، عباس کو سمجھا کے ادھر لائیے بھائی، ریتی پہ رہے خاک پہ مل جائے ترائی۔ اس کی میں بطور خاص جناب زینب فرما رہی ہیں، ریتی پہ رہے خاک میں مل جائے ترائی، ارے کھدوائیں کنویں نہر اگر پاس نہ ہووے، ارے پانی کو لگے آگ جو عباس نہ ہووے، پانی کو لگے آگ جو عباس نہ ہوئے۔ ایک بہن کہہ رہی ہے پانی کو لگے آگ جو عباس نہ ہوئے۔ یہ کہہ کے لگیں پیٹنے سر زینب ناکام، ناموس محمد میں بپا ہو گیا کوہرام، سمجھانے سے حضرت کی ہٹی جب سپہ شام، بھائی کو لیے ساتھ پھرے شاہ خوش انجام، ارے ساحل پہ اتارا ہوا وہاں فوج لئی کا، یہاں دھوپ میں برپا ہوا خیمہ شہیدی کا، یہاں دھوپ میں برپا ہوا خیمہ شہیدی کا۔ اور جب خیمے میں ناموس امام امم اترے، یہ بات بطور خاص، اب خیمہ برپا ہو گیا، اب جناب اہل حرم تشریف لا رہے ہیں، جب خیمے میں ناموس امام امم اترے، بچوں کو لیے گودیوں میں سب حرم اترے، افلاک امامت کے ستارے بہم اترے، کس اوس کس شان سے وہ ذی حشم اترے۔ کیا کیا بسرے کہیں خدا سخن میرنیس نے تمام بیت سما فرمائے کہ کس اوس کس شان سے وہ ذی حشم اترے، ارے گردوں نے رکھا فخر سے چوکھٹ پہ جبیں کو، اور دربانی کا عہدہ ملا جبریل امی کو، دربانی کا عہدہ ملا جبریل امی کو۔ نعرہ صلوات پڑھ ذرا۔ تاریخ دویم کا ہے محرم کا یہ مذکور، حاجی کی تاریخ تھی 2 محرم، تاریخ دویم کا ہے محرم کا یہ مذکور، آفت میں پھنسے پھر تو شہ بے کس و مجبور، ہشتم تک ادھر جمع ہوا لشکر مقہور، اور روز نہم آدھا کو لڑائی ہوئی منظور، درپے ہوئے سب قتل امام ازلی کے، اور 10ویں کو گلے کٹنے لگے آل نبی کے، پہلے ہوئے مسلم کے پسر شاہ پہ قرباں، پھر حضرت زینب کے دل و جاں ہوئے بے جاں، جب دل پسینہ کھا کے گرے قاسم ذیشاں، گھوڑوں سے کچلنے لگے لاشیں کو بدیمہ، لکھا ہے جدا ہو گئے یوں عضو بدن کے، جس طرح سے بکھرے ہوئے ہوں پھول چمن کے۔ قاسم کو بھی رو نہ چکے تھے شہ ابرار، جو قتل ہوئے نہر پہ عباس علمدار، دریا پہ چلے تھے کہ پکارے کہیں خوخار، مارا گیا اکبر شہ مظلوم کا دلدار، کہہ دو یہ خبر فاطمہ زہرا کے پسر سے، برچھی کو نکالے علی اکبر کے جگر سے، جس دم یہ سنا قتل ہوئے اکبر ذیجاں، ہاتھوں سے جگر تھام کے تھرانے لگے شاہ، نہ روئے نہ ماتم کیا بیٹے کے نہ کیا، منہ سے یہی نکلا کہ توکل تو علی اللہ، کچھ فرق نہ آیا سر منہ صبر و رضا میں، اصغر کو بھی قربان کیا راہ خدا میں، جب رن میں مرقع ہوا ابتر شہیدی کا، دنیا سے سفر کر گیا لشکر شہیدی کا، باقی تھا نہ بیٹا نہ برادر شہیدی کا، تھا شور کے غربت میں لٹا گھر شہیدی کا، ارے کھایا تبرے ظلم ہر ایک گنچہ دہانے، کیا تازہ چمن تھا جسے لوٹا ہے خزاں نے، جب 3 پہر میں وہ چمن ہو گیا پامال، تنہا ہوئے بس پھر تو شہنشاہ خوش اقبال، کھینچے ہوئے تیغیں بڑھے آتے تھے بدافعال، تھا منتظر حکم خدا فاطمہ کا لال، مانند علی غیظ میں جب آتے تھے مولا، اور قبضے کی طرف دیکھ کے رہ جاتے تھے مولا، نعرہ تھا کہ اے لشکر شام و عرب و روم، تم لاکھوں ہو اور بے کس و تنہا ہے یہ مظلوم، کھانے سے بھی محروم ہوں پانی سے بھی محروم، پر ابن علی ہوں یہ تمہیں خوب ہے معلوم، تلوار علم کر کے جو لشکر پہ جھکوں گا، اور جبریل بھی روکیں گے تو پھر میں نہ رکوں گا۔ نعرہ صلوات، چند بند چھوڑ کے میں نہ رکوں گا۔ ایک بار اور نہ پڑھ دیں، یہ کہہ کے بڑھے آپ چلے تیر ادھر سے، اور شمشیر علم کی شہ عالی نے کمر سے،
گل پڑ گیا نکلے جو شرر تیغ دو سر سے، ارے اژدر نکل آیا ہے دہن کھول کے در سے، ہٹ جاؤ کہ یہاں لاش پر لاش آج گرے گی، اور ایک دم میں یہ سب موذیوں کو ڈس کے پھرے گی، ایک دم میں یہ سب موذیوں کو ڈس کے پھرے گی۔ اس کے بعد تلوار کی تعریف ہے، میں سب وہ بند نظری کرتے ہوئے چھوڑتے ہوئے صرف مصحف کے بند پڑھنا چاہ رہا ہوں، وہ سب بند ایک بار نعرہ صبا پڑھ دیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جنگ فرمائی، تلوار تو تعریف ہے بہت زیادہ، آخر میں گفتگو تلوار سے ہوئی اور تلوار بات کرتی ہے۔ آپ فرماتے تیغ کو مخاطب کر کے کہ اے تیغ قریب آیا ہے اب عصر کا ہنگام، چھوڑے اگر نماز اپنی نہ یہ بے کس و ناکام، سجدے میں جو ہوں ذبح تو آئے مجھے آرام، دل میں ہو یہی ذکر زباں پر تو یہی ہو یہی نام، تکبیر کی سوکھے ہوئے ہونٹوں پر صدا ہو، اور رگ رگ سے میری کلمہ توحید ادا ہو۔ مولا فرماتے ہیں رگ رگ سے میری کلمہ توحید ادا ہو۔ ارے تیغ دو زباں سے یہ ابھی کہتے تھے شبیر، 2 لاکھ نہیں ٹوٹ پڑے دست بشمشیر، شہ نے کہا حاضر ہوں میں لشکر بے پیر، ہاں شوق سے مارو مجھے تیغ و تبر و تیر، یہ 3 شب و روز کا پیاسا نہ لڑے گا، ارے اب تم سے محمد کا نواسا نہ لڑے گا۔ یہ سنتے ہی گردا گئے سب برچیوں والے، چلنے لگے سینے پہ ستمگاروں کے بھالے، تیغوں سے کٹا جسم بہے خون کے نالے، دوڑے شہلولا کلیجے کو سنبھالے، ارے کھولا پہ فریاد جو سر بنت نبی نے، اور تیغوں میں سپر کر دیا سینے کو علی نے، کس منہ سے کہوں صبر و رضائے شہ ابرار، جاری تھا زباں پر کلمہ شکر کا ہر بار، فرماتے تھے زخموں کی کچھ ایذا نہیں زنہار، باران کرم ہے مجھے تیروں کی یہ بوچھار، کیا غم انہیں زخموں کا جو مشتاق اجل ہیں، ارے تلوار نہیں نخل شہادت کے یہ پھل ہیں، تلوار نہیں نخل شہادت کی یہ پھل ہیں، رکھتا نہیں کچھ اور یہ کعبے کے مسافر۔ مولا فرما رہے ہیں ایک جان ہے سو قربا ہے، ایک سر ہے سو حاضر، ایک جان ہے سو قربا ہے، ایک سر ہے سو حاضر، اب تک میں تیری راہ میں ہوں صابر و شاکر، بے کسب کرم کی دیو یا رب دم آخر، سینے پہ میرے زانو قاتل نہ گراں ہو، اور خنجر کے تلے نام تیرا ورد زباں ہو۔ مولا دعا فرما رہے ہیں آئی یہ ندا کان میں شاہ شہداء کے، رحمت تجھے اے بندے مقبول خدا کے، قصی ہے ثناخواں تیری تسلیم و رضا کے، لے تاج شفاعت میری سرکار میں آ کے، اللہ کی آواز آئی، لے تاج شفاعت میری سرکار میں آ کے، غمگین نہ ہو ہم تجھ کو بہت شاد کریں گے، ارے زیر دم خنجر تیری امداد کریں گے، رہ مطمئن ہے فاطمہ کے نازوں کے پالے، امت تیرے نانا کی ہے سب تیرے حوالے، اب مقبول ہے ناجی ہیں تیرے چاہنے والے، جنت کے گلستان میں جسے چاہے بلا لے، خالق نے غضب بھی تجھے بخشا ہے کرم بھی، دوزخ بھی تیرا خلد بھی کوثر بھی ارم بھی، کوثر بھی ارم بھی، بس چند بندوں کی زحمت ہے، کوثر بھی ارم بھی، گلہائے حسینہ کا جو برپا ہوا ایک بار، میں چھوڑ کے پڑھا ہوں، خیمے کو لگے دیکھنے مڑ کر شہ ابرار، مڑنا تھا کہ شانے پہ چلی ظلم کی تلوار، پہلو پہ تبر سر پہ لگا گرز گراں بار، زہرا کا پسر توسن چالاک پہ تڑپا، اور گر کر گوہرے تاج علی خاک پہ تڑپا، مقتل میں جو کوتل نظر آیا فرس شاہ، سر پیٹ کے چلانے لگی بنت ید اللہ، لو صاحب و ریتی بگیرا فاطمہ کا ماں، گھر صاحب معراج کا برباد ہوا، جلادوں کا نرغہ ہے امام ازلی پر، ارے سب مل کے چلو لاش حسین ابن علی پر، سر پیٹتے ہاتھوں سے حرم رن میں جب آئے، دیکھی وہ قیامت کے نہ اللہ دکھائے،
گشتے شہدین نرگسی آنکھوں کو پھرائے، اور بیٹھا تھا لئی سینے کو زانو سے دبائے، صدمہ تھا جب نظم شاہ شہداء پر، ٹوٹا تھا پہاڑ آئینہ نور خدا پر۔ تین چابن جب ذبح کو ہاتھ اپنا بڑھاتا تھا ستمگار، خنجر سے لپٹ جاتی تھی زہرا جگر افگار، زانو بدھرے تھے سر شاہ احمد مختار، رومال سے ڈھانپے تھے گلا حیدر کرار، کہتے تھے نہ کر ظلم ولی ابن ولی پر، ارے ہے حلق نبی حلق حسین ابن علی پر۔ بس تین من سر پیٹ کے زینب نے ادھر سے یہ پکارا، بابا میرے بھائی کو بچا لیجئے خدا را، کہہ دیجئے زندہ ہوگر آپ کا پیارا، آتی ہے بہن دیکھنے دیدار تمہارا، ایک دم کے لیے شمر ستمگار جو ہٹ جائے، یہ خستہ جگر دوڑ کے چھاتی سے لپٹ جائے۔ فرما کہ سن کر یہ صدا آگے بڑھی زینب دلگیر، تلواریں لیے راہ میں حائل ہوئے بے پیر، چلانے لگی روکے تب دختر شبیر، بابا میرا کچھ بس نہیں اب کیا کروں تدبیر، ہوتی ہوں یتیم اشک بہانا نہیں ملتا، ارے نزدیک ہے آپ اور مجھے آنا نہیں ملتا۔ میں غلطی دو تین بند بھی ہیں، ماں فرمائیں گے بابا کہو، تین بند سے بابا کہو کیا دل میں گزرتی ہے تمہارے، نکلی تو نہیں منہ سے زباں پیاس کے مارے، صدقے گئی جیتے ہو کہ دنیا سے سدھارے، آواز نہ دی ہم تمہیں دو بار پکارے، بولو نہیں اب غم سے جگر پھٹتا ہے میرا، ارے حضرت نے صدا دی کہ گلا کٹتا ہے میرا۔ بس آخری دو بند کہ رن سے یہ صدا دی جو امام دو سرا نے، منہ پیٹ لیا دختر شاہ شہداء نے، آدھا کو لگی ننے سے ہاتھوں سے ہٹانے، ارے گل کر دیا واشم میں امامت کو قضا نے، مقتل میں سکینہ کو یہ ساما نظر آیا، نیزے پہ سرے سرور ذیشان نظر آیا، ارے چلائی آخری بند چلائی کہ ہے شہ والا کا یہ سر ہے، ماتم کرو لوگو میرے بابا کا یہ سر ہے، آلود ہے خون دل بر زہرا کا یہ سر ہے، سر کھول دو اماں میرے بابا کا یہ سر ہے، میں لٹ گئی دنیا سے سفر کر گئے بابا، ہے ابھی کٹوا کے گلا مر گئے بابا، میں لٹ گئی دنیا سے سفر کر گئے بابا، ہے ابھی کٹوا کے گلا مر گئے بابا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون۔ حضرات بطول محمد و آل محمد صلی شہیدان کربلا و سیران کربلا کے طفیل میں، دنیا میں جہاں جہاں بھی عزاداران حسین مظلوم ہیں، ان کی جان و مال و عزت و آبرو ناموس کی حفاظت فرما میرے مولا، جو مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو مقامات مقدسہ حج کے اشتیاق میں ہونے اس سعادت کو نصیب فرما، یا میرے مولا تمام حاضرین و بانیان مجلس جو ہم موجود نہیں ہیں، سننے والے ناظرین ہیں، ان سب کے تمام مقام دلی مقاصد حاجات کو پورا فرما دے میرے مولا، جو بچے امتحانات میں شریک ہیں انہیں کامیابی کامرانیت فرما، جو صاحبان دختر ہوں انہیں فراز سے ثبوت فرما میرے مولا، قوم میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے میرے مولا، جس طرح اس سال داری ہو رہی ہے اندھا ہمیں کبھی نہ کرنا، جس طرح ہماری شان و شوکت سے داری ہوتی تھی اسی طرح داری ہو میرے مولا، دروس ادا کی ہمیں اجازت مل جائے اٹھنے کے بھی 10 محرم کی، اس کے بعد یا بار الہا ہم جئیں تو محبت اہل بیت میں، ہمیں موت آئے تو محبت اہل بیت میں میرے مولا، کرونا وائرس کی دنیا سے خاتمہ ہو جائے، تمام انسانوں پر رحمت فرما میرے مولا، اپنے نیک بندوں پر خصوصاً شیعان کربلا اور عزاداران حسین پر رحمت فرما میرے مولا، تمام مقامات مقدسہ کی زیارات کے شرف حاصل ہو میرے امام زمانہ منتخب خون حسین امام حضرت ولی عصر کے ظہور میں تاجیر فرما، ہمیں ان کے انصار اوان میں شمار فرما، اور ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے میرے مولا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔